ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ روزانہ جو 5 وقت کی اذانیں اپنے محلے میں گونجتی ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے گھر تک نہیں پہنچی۔ یہ قرآن کی تعلیمات اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے گھر تک نہیں پہنچا۔ آگے اللہ اکبر، آج میری قوم یہ سوچتی ہے کہ رسول پاک نے جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو پوری دنیا مسلمان ہو گئی۔ چاند کے ٹکڑوں کا برحق ہونا حق، چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بالکل حق ہے، لیکن چاند کے ٹکڑے دیکھ کر کے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے وہ میرے آقا کی محنتوں سے مسلمان ہوئے ہیں، میرے نبی کی کوششوں سے مسلمان ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی محنتوں سے مسلمان ہوئے ہیں۔ آؤ دیکھو تو صحیح، دین کی خاطر میرے اور آپ کے آقا کتنی محنتیں کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ ہم ان محنتوں کو بھول گئے، ہمیں صرف معجزات پر نعرے لگانا تو یاد رہا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی محنتیں اس کے پیچھے کیا تھی اس کو ہم فراموش کر گئے۔ معجزات برحق ہے، حضور علیہ السلام کے معجزات پر جو اعتراض کرے اس کا دل سیاہ ہے، لیکن محنتیں تو دیکھو آقا نے کتنی محنتیں کی ہے۔ اللہ اکبر، مکے کے اندر جب فاران کی چوٹی پر میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، اعلان نبوت سے پہلے میرے سرکار کو جو لوگ صادق الوعد الامین کہتے تھے، اپنی امانتیں رسول پاک کے پاس رکھتے تھے، جب میرے کریم آقا نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو وہی قوم میرے نبی کے جان کی دشمن بن جاتی ہے۔ اور اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال دین کی راہ میں خرچ کرتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے، اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سر پر وار کیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کا سر انور زخمی ہوتا ہے، اور میرے آقا اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر، اپنے زخموں پہ ہاتھ رکھ کر، تو اس وقت رسول پاک کے گھر میں بظاہر حضور کے سر پہ پٹی باندھنے کے لیے کوئی کپڑا بھی موجود نہیں ہوتا، حضور کے گھر میں کوئی کپڑا بھی موجود نہیں ہوتا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے سر کا دوپٹہ پھاڑ کر رسول پاک کے سر پہ باندھ دیتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ سے کہتے، خدیجہ میں اپنی قوم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں اور میری قوم میری بات کو نہیں مانتی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ میرے آقا کو تسلی دیتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے۔ آؤ حضور علیہ السلام کی محنتوں کا اندازہ کرو، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانے والی قوم، ذرا سوچے تو صحیح، دین جو ہمارے گھر تک پہنچا ہے اس کے پیچھے اللہ کے حبیب کی محنتیں کیا ہے۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، پہلا چاند طلوع ہوتا اور وہ چاند ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پھر دوسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور وہ چاند بھی ختم ہو جاتا اور اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تیسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور وہ چاند بھی ختم ہو جاتا اور اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ کبھی کبھی کیفیت یہ ہوتی، کبھی 1 مہینہ، کبھی 2 مہینہ، اور کبھی کبھی لگاتار 3 مہینے تک رسول پاک کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ معاملات گو کے اختیاری تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی محنتوں کو محسوس تو کرو۔ آپ مجھے بتائیں، وہ رسول جو دین کی خاطر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہوں، 3 مہینے تک رسول پاک کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا جاتا ہو، اور گھر کے اندر سر پہ پٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہ ہوتا ہو، جب حضور علیہ السلام کا کوئی امتی اسی دین کو پامال کرتا ہوگا یا پیٹ کے پیچھے پھینکتا ہوگا تو اس وقت اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔
ہمارا باپ اگر رات و دن محنت کر کے دولت اکٹھا کرے تو ایک بیٹا کہتا ہے میرے باپ کے سر کا پسینہ پیر تک آیا ہے، تب کہیں جا کر کے ہمارے گھر میں دولت جمع ہوئی ہے، اس لیے میں اس دولت کو ضائع نہیں کر سکتا، اس دولت کا مس یوز نہیں کر سکتا، اس دولت کا غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ سنیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، باپ کا پسینہ اگر سر سے لے کر پیر تک آئے تو تم اپنے باپ کی محنتوں کو ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھتے؟ رسول پاک کا پسینہ نہیں، حضور کا خون سر سے لے کر کے پیر تک آیا تھا، تب کہیں جا کر کے یہ دین کی شمع روشن ہوئی ہے، یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ لیکن اپنے من میں ڈوب کر ذرا سوچو، کیا جو دین، جس دین کی خاطر اللہ کے حبیب نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے تھے، حتیٰ کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین خون سے بھر گئی تھی، کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محنتوں کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں رات کے 3 بجے تک کے سینما کی اور گانوں کی آوازیں آتی ہے؟ مسلم نوجوان زنا کے مناظر اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر کے دیکھتے ہیں۔ رسول پاک کی سنت داڑھی ہے یہ بیان کیا جائے تو لوگوں کو سنت رسول پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے، اور اگر اللہ اکبر کوئی کرکٹر داڑھی رکھ لے تو میرا ہر جوان داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو قوم اپنے نبی کی سنت کو کرکٹر کے طریقے سے زیادہ اہمیت نہ دے، اس قوم کو زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ وہ قوم کیسے ترقی کی منازل طے کرے گی؟ وہ قوم کیسے عروج پائے گی؟ اس قوم کو رحمتیں اور برکتیں کیسے ملے گی جو قوم کو اپنے باپ کی محنتوں کا احساس تو ہے لیکن رسول پاک کی محنتوں کا احساس نہیں؟ دین صرف کرامتیں بتا کر کے نہیں پہنچا ہم تک، دین صرف معجزات کی وجہ سے نہیں پہنچا ہم تک، کرامات اور معجزے حق ہے، لیکن اس کے پیچھے حضور کی محنتیں کتنی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں کتنی ہیں؟ آؤ غلبہ دین کے لیے حضور کی محنت کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطاف کعبہ میں تشریف لائے، ابو جہل سے سامنا ہو گیا، حضور کے جان کا دشمن ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتا ہے۔ مفہوم ہے کہ آقا کریم کو پکڑنے کے بعد اس نے حضور علیہ السلام کا سر مبارک پکڑا اور پکڑ کر کعبے کی دیوار سے ٹکرانا شروع کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کعبے کی دیوار سے ٹکرانا شروع کیا۔ ذرا سوچو حضور کی شان اور عظمتیں کیا ہے، اپنی اوقات کیا، ہم حضور کی نالین کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ہمیں دھکا دے دے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، کوئی اگر ہمیں تیز نظر سے دیکھ لے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن اس دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، جس کی برکت سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، فخر سے مسلمان کہتے ہیں، اس دین کی خاطر حضور کی محنتیں۔ ابو جہل لعین نے میرے آقا علیہ السلام کا سر انور پکڑ کر کعبے کی دیوار سے ٹکرانا شروع کیا، حضور علیہ السلام کا سر انور پھٹ گیا، خون کی پھواریں نکلنے لگی۔ آقا کریم اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس منظر کو حضرت امیر حمزہ کی بیوی نے اور ان کی کنیز نے دیکھ لیا تھا۔ سرکار گھر گئے، اس وقت اتفاق سے اللہ کے حبیب کے گھر سر پہ کپڑا باندھنے کے لیے، کوئی پٹی کرنے کے لیے کپڑا نہ تھا۔ ام المومنین اما جان خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور دوپٹہ پھاڑ کر رسول پاک کے سر پہ باندھ دیا۔ حضور علیہ السلام سر انور جھکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے میں اللہ اکبر، امیر حمزہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، اسلام نہیں لائے تھے، شکار کے لیے
जंगल में गए थे। अरबों का तरीका था, जब वो शिकार करके लाते थे तो आगे ला करके रखते थे शिकार, ताकि दुनिया देखे कि हम शिकार करके लाए हैं। हमजा जैसे ही अपनी सवारी पर आगे शिकार रख करके लाए, बीवी खड़ी हुई थी इंतजार में दरवाजे पर। जैसे ही हमजा ने फातिहाना शान से अपनी बीवी की तरफ देखा तो बीवी कहने लगी, तुफ है तुझ पर कि लोग तेरे भतीजे को जख्मी करते हैं और तू शिकार पर फातिहाना शान से अपनी बीवी की तरफ देखता है। हमजा, तेरे दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले, फौत हो जाने वाले भाई का बेटा जिसे मोहम्मद कहते हैं, आज अबू जहल ने उन्हें ऐसे मारा कि उनका सरे अनवर फट गया। अबू जहल ने उनको जख्मी कर दिया। कहते हैं कि बीवी की बात दिल पर बहुत लगती है। साथ ही में कनीज ने भी कहा कि आपके भतीजे के साथ ऐसा ऐसा सलूक किया गया। हमजा उतरे, शिकार को भूल गए और उसके बाद आपने सहने काबा में दाखिला लिया। आप दाखिल हुए, जैसे ही अंदर गए तो देखा कि अबू जहल वहां पर मौजूद है। हमजा अबू जहल पर झपटे और झपटने के बाद उसी तरह जैसे बताया गया था, अबू जहल का सर काबे की दीवारों से टकराया और टकराने के बाद फिर उसको एक तरफ फेंक करके हमजा मुस्तफा जाने रहमत के घर की तरफ चले। मेरे करीम आका अपना सर झुकाए हुए बैठे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को सदमा था, मैं अपनी कौम को दीन की तरफ बुलाता हूं लेकिन मेरी कौम नहीं आती। मैं अपनी कौम को जन्नत की तरफ बुलाता हूं लेकिन मेरी कौम जन्नत की तरफ नहीं आती। हुजूर को सदमा इस बात पर नहीं था कि हुजूर को जख्मी कर दिया गया है, हुजूर को सदमा था तो इस बात पर था कि मेरी कौम मेरी बात क्यों नहीं मानती। मैं उनको जन्नत की तरफ बुलाता हूं, वो जन्नत की तरफ क्यों नहीं आती। मेरे आका सर झुकाए बैठे हैं। ऐसे में हमजा आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ओ मेरे भतीजे मोहम्मद खुश हो जाओ। सरकार ने सर उठाया और अपने चचा को देखा। हजरत हमजा का ऊंचा कद था, जिस्म बहुत चौड़ा था, बहुत फुर्तीले और मजबूत आदमी थे, बड़े बहादुर थे। उनको शेर अरब के नाम से जाना जाता था, अरब के शेर के नाम से जाना जाता था। हमजा ने कहा, मेरे भतीजे मोहम्मद खुश हो जाओ। अभी तक ईमान नहीं लाए थे। हुजूर ने निगाह उठाकर देखा, क्या बात है चचा, किस बात पे खुश हो जाऊं। हजरत हमजा ने कहा, मुझे पता चला कि अबू जहल ने आपको जख्मी किया, बिल्कुल उसी तरह मैंने उसको भी जख्मी कर दिया है और उसको फेंक करके आया हूं। देखो चल करके कि मैंने आपके दुश्मन से बदला ले लिया है। मेरे करीम आका के जब लबहाए अक़दस को जुम्बिश हुई तो मेरे सरकार की जबान से ये अल्फाज तरतीब पाए, चचा मैं दुश्मन से बदला लेने पे खुश नहीं होता। अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। हमजा कहते हैं, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं। उसी वक्त हजरत हमजा ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुश्मन को मारा हमजा ने, लेकिन हुजूर खुश नहीं हुए। आकाए करीम को जख्मी किया गया, हुजूर गमगीन नहीं हुए। हुजूर को सदमा किस बात का था, मेरी कौम को मैं जन्नत की तरफ बुलाता हूं, वो आती क्यों नहीं है। बड़ी माजरत के साथ नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वाले मेरे जवानों, मुझे जरा बताओ, हुजूर पर पत्थर चले तो हुजूर को उतना सदमा नहीं होता जितना के कौम की बदआमालियों पे हुजूर को सदमा होता है। हुजूर का दिल गमगीन कब होता है, जब लोग जहन्नम की राह की तरफ बढ़ते हैं। अरे काफिर अगर जन्नत की तरफ बुलाने पर ना आए, इस्लाम कबूल न करे, तो हुजूर को इतना सदमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम इतने बज़ाहिर गमगीन है। जब कलमा पढ़ने वाले जिना के अड्डों पे जाते होंगे तो हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब कलमा पढ़ने वाले रिश्वत लेकर के उसको अपने पेट में जहन्नम की आग को भरते होंगे, हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब कोई मुसलमान सूदी कारोबार करके अपने आप को
जहन्नम का ईंधन बनाता होगा, उस वक्त मेरे नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी जब कोई नौजवान किसी लड़की, अजनबी ना महरम लड़की के गले में हाथ डालकर उसको पार्कों में लेकर के घूमता होगा ज़िना के मंसूबे के साथ। उस वक्त रसूल पाक के दिल पर क्या गुजरती होगी जब कोई बंदा अपने माँ बाप को झिड़कियां देता होगा और जहन्नम की राह का मुसाफिर बनता होगा। उस वक्त मेरे नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी। अफसोस, हमने मिलादुन नबी तो मनाया लेकिन मिलाद मुस्तफा के मकसद को भुला दिया, मकसद मिलाद को फरामोश कर दिया। सुनो सुनो, हमजा से मेरे आका फरमाते हैं, हजरत अमीर हमजा से, कि हमजा, दुश्मन से बदला लेने पर खुशी नहीं होती, बल्कि मेरे मिशन को जो मैं लेकर आया हूं उस पर अमल करने से मुझे खुशी होती है। नारे लगा करके अपने आप का शुमार आशिकाने रसूल में करवाने वालों, जान लो, इन खोखले नारों से हुजूर को खुशी नहीं होती। उस वक्त तक जब तक के हुजूर के फरामीन पर अमल न करो। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, अगर क्रिकेट का मैच हो तो मुसलमान दुकान बंद कर देता है। आज क्रिकेट देखना है, अल्लाह अल्लाह, तुमने क्रिकेट के लिए दुकानें तो बंद की है, क्या तुमने कभी नमाज के लिए भी दुकान बंद की है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।